نقوی شہید یہ مجلس اعزاز ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب آفرتوال، سید عارف حسین شاہ بکھر، ملک ساجد حسین ساجد رکن، غلام عباس رتن، خان اجاز حسین خان بلوچ، سید اظہار حسین شرازی صاحب، سید ابو الحسن شرکپور، ملک نصر عباس ذاکر غلام شبیر عاجز، ساجد حسین جھنڈیر صاحب یہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس 8 نومبر امام بارگاہ حسینیہ گھنیہ روڈ پھالیا میں ہوگی، بیعت سید اجاز حسین نقوی شہید۔ ایک اور مجلس اعزاز کا اعلان سماعت فرمائیں۔ 12 ذی الحج باس کا ممبر پہ بولتا ہے کیا شاعر عباس کا، سنیے ذرا کہتا ہے کیا ذاکر عباس کا۔ اب حضرت عباس کی توصیف کے لیے ممبر ہے منتظر ابھی ناصر عباس کا، خطیب اہل بیت، وکیل اہل بیت جناب علامہ ناصر عباس آف ملتان۔ یا فاطمہ الزہرا سے یا امام حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ جس کسی کو آل محمد سے جتنی جتنی غرض ہے اتنی آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ میں آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں یوسف زہرا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن کے صدقے میں آل محمد کا خالق ہر حسین کے دوست کے رزق میں، اولاد میں، دسترخوان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ آمین کہنے والوں کی دعا قبول فرمائے۔ آج کے دن یہ جو رات گزری ہے تیرے 12ویں امام کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم تھا، ہر بندے کی فائل میرے مولا کے سامنے تھی، جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اگلے سال حج لکھے گا، جس کے لیے چاہے زواری لکھے گا، جس کے لیے چاہے رزق لکھے گا، جس کے لیے چاہے اولاد لکھے گا، جس کے لیے چاہے گا شبیر کی مجلس میں چپ رہنا لکھے گا۔ یہ جو چپ ہو اپنی مرضی سے چپ نہیں ہو، 12ویں نے لکھا یہی ہوگا کہ یہ بڑی توجہ سے سنے گا، جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر بولے گا۔ علی کی عزت کی قسم، رات بطول کے لال نے فیصلہ کیا ہے اگلے سال تک کسے زندہ رہنا ہے کسے مر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا دفتر 12ویں کے پاس۔ اجازت دو معیشی کی شان میں نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں۔
یہ جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. تھوڑی توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد کیونکہ مسئلہ یہ ہے عادتیں پڑ گئی ہیں سننے والوں کی، جب تک پڑھنے والا 10 دفعہ ہاتھ نہ مارے، پھر ٹانگیں نہ مارے، پھر سر نہ مارے، بندے بولتے نہیں. کوشش کیا کرو اس سے علاوہ بھی جاگا کرو. ضروری نہیں کہ پڑھنے والا سننے والوں کی توہین کرے پھر وہ بولے. سارے پڑھے لکھے حضرات ہو، مجلس پڑھنا میری عبادت ہے، کیسے سننا ہے یہ آپ کی عبادت ہے. کس شان کا مالک ہے زمانے کا امام، اپنی زبان سے نہیں. توسی جیسا عالم ہے. توسی کون ہے؟ جو ہر شب جمعہ 12ویں امام سے سبق پڑھتا تھا، جو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی. ہر شب جمعہ 12ویں امام سے سبق پڑھنے والا شیخ توسی کہتا ہے اللہم صلی وسلم، پروردگار درود بھی بھیج. میرا ویر تو کدی تے ذاکر والی ویر، پروردگارا تو درود بھی بھیج اور سلام بھی کر. کس پر؟ علی صاحب دعوت نبویہ، اس پر کہ جس کی دعوت محمد جیسی ہے. وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعلوم الباقریہ والآثار الجعفریہ والمعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والنکاوت النکویہ والتقاوت التقویہ والغیبت عسکریہ والغیبت الہیہ. جسے زبان اللہ نے دی ہے اور جسے ایمان ہے کہ ریت 12ویں کی ہے، وہ دیکھے میری طرف. کہا کون مہدی کہ جو دعوت میں محمد جیسا ہے، عصمت میں فاطمہ جیسا ہے، سولت میں علی جیسا ہے، عبادت میں سجاد جیسا ہے، علم میں باقر جیسا ہے، صدق میں جعفر جیسا ہے، عزت میں کاظم جیسا ہے، رضاؤں میں رضا جیسا ہے، نکاوت میں نکی جیسا ہے، تقوی میں تقی جیسا ہے، ہیبت میں عسکری جیسا ہے، غیبت میں اللہ جیسا ہے. ذرا آگے گیا ہو نا پیچھے، یہ تھوڑے تھوڑے 2 قدم ذرا آگے آگے. بسم اللہ. حسین سلامت ہے. چلو جو 7 نہیں جا سکے ہو کم از کم نعرہ تو دل لگا کے لگاؤ. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کس شان کا یہ سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ، فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے پڑھو کیونکہ 12ویں پہ سوال ہی بڑے ہوتے ہیں. ایک مولوی کہنے لگا خط لکھتے ہو مولا کو؟ جنہیں رات ہی لکھیں توجہ کرے سو، اے عریضے خط لکھتے ہو؟ کبھی اس نے جواب بھی بھیجا ہے؟ یار خط لکھتے ہو جواب آتا ہے کہ نہیں؟ اس نے تم جو اپنے امام کو لکھتے ہو اگر وہ آگے ہوتا تو کبھی جواب نہ لکھتا. ہم اس امام کو مانتے ہی نہیں جو جواب نہ لکھے. توجہ ہے یا نہیں؟ قبلہ ہم اس امام کو مانتے ہی نہیں بسم اللہ جو جواب شدی نہ لکھتا ہو. یہ بھائی نے بھیجا ہے سوال، اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟ میں پرچی کے پیچھے لکھ کے بھیجوں؟ نہیں، اس نے سوال کیا، اگر میں نے تقریر میں جواب دے دیا یہ خط کا جواب ہے. بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی ہے. کوئی بات غلط لگے پھر چپ رہا کرو، جو سمجھنا ہے چپ رہ کے کہا کرو سمجھ نہیں آئی. قبلہ آپ ذاکر کو لکھو خط، تن سمجھ آ رہی ہے میرا ویر نیلے کپڑے والا؟ ذاکر کو لکھو خط کہ فلاں قصیدہ سنا، وہ کیا اس کے پیچھے جواب لکھے کہ جی آپ کا خط ملا؟ انشاءاللہ ابھی یہ قصیدہ پڑھتا ہوں اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں، بس السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر اسے بھیجے، یہ جواب ہے؟ نہیں، اس نے خط لکھا قصیدہ پڑھ.
اس نے یہاں قصیدہ پڑھ دیا، سمجھو اسے جواب مل گیا۔ صرف وہ بندہ چپ رہے جسے امام کا جواب کبھی نہیں آیا، وہ ضرور حلالی بولے جسے دلیل دے رہا ہوں۔ مومن نے لکھا مولا بیٹا عطا فرما، اگلے سال سے پہلے اگر مہدی بیٹا دے دے اسے بیٹا بھی سمجھ، مہدی کے خط کا جواب بھی سمجھ۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یہ تو قدرتاً تاریخ 20 ستمبر اسی کو آ گئی۔ میرا پتر اے ممبر والے پاسو پیر پیچھے دے، اللہ تین سکون دے۔ صلی اللہ علیہ محمد اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو میری طرف، میری توقع سے زیادہ بول پڑے۔ میں صاحب کا تمہارا رویہ دیکھتا رہا ہوں، گھبراتا بھی رہا ہوں، انشاءاللہ ذکر اس کا کر رہا ہوں جس کی حکومت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جو ڈنکے کی چوٹ پہ منوائے گا علی ولی اللہ، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ وہ ذوالفقار سے منوائے گا نانے کا دین۔ یہ ملا کہتے ہیں نہیں یا علی مدد نہ کہو، نہ گھبرایا کرو، یا علی مدد کا وارث ہے۔ جو مولوی کہے دی ماتم بدعت ہے، نہ گھبرایا کرو، ماتم کا وارث ہے۔ میں مولویوں کو مشورہ دیتا ہوں، نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا۔ یہ فعل بدی شاعری کا کمال کر دیا میرے بھائی نے، خدا اس کو اور طاقت اور عزت دے۔ یہ 4 میں سے خصوصاً میں اپنے بھائی کی نظر کرتا ہوں جو اتنی اچھی نظامت کر رہا ہے۔ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا، جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا، نہ بن کر اژدہا کر کوشش حق کو نکلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلے چیر ڈالے گا۔ حیرانگی تو حیران ہو، جاگو تھوڑا دیا۔ حیدری آؤ مل کے سوچو، جس بندے کو گالی دی جائے، پھر گولی ماری جائے، پھر بام دھماکہ ہو، پورے ملک میں ہمیں گولیاں ماری گئی، ٹھیک ہے؟ خیبر سے کراچی تک کافر کی گالی، پھر گولی، پھر بام دھماکے۔ ہمیں کہتے تھے اپنے جسم کو تکلیف نہ دو، چھری مار کے خون نکالنا حرام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ جڑے ہن حیران بیٹھ سو ادھر میں توجہ کر سا، توجہ ہے یا نہیں؟ میں چھری مار کے خون نکالنا، بکھرے کیوں بیٹھے کٹھے کٹھے بہو، ہوا لگ سی انشاءاللہ۔ تو سی بسم اللہ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، کٹھے ہو جاؤ۔ پھول بکھرے ہوئے چنگے نہیں لگتے، علی کی ولایت والے پھول کی طرح ہوتے ہیں، کٹھے ہو کے بیٹھو تو گلدستہ بنتا ہے۔ یہ اگر نجف سے ٹھنڈی ہوا نہ آئی، میں نے علی کی نوکری کی کوئی نہیں۔ یہ گرمی جسم کو لگتی ہے، علی کی ولایت شریف ماؤں کی اولادوں کو لگتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ میرے محترم اور مکرم شامعین، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ پہچانو کون ہے وہ جس کے صدقے میں کائنات بنی؟ مائی حاجن کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ یہ جو مدینے میں رہتی ہے، بڑے خواب دیکھتی ہے، پھر پرچے چھپواتی ہے، مدینے رہ کے جس کی قسمت سوئی ہوئی، مسلسل سوتی ہے کہ بلا، پھر چٹ چھپواتی ہے، پھر کہتی ہے فوراً اس کے 30 پرچے آگے بانٹو۔ کہتی کیا ہے جی؟ میں نے خواب دیکھا، رسول آئے ہوئے تھے، رسول فرما رہے تھے قیامت آنے والی۔ کوئی توجہ ہے یا کوئی؟ پھر کئی بندے پریشان ہوتے ہیں، ایسے پرچی آئے نا جی ایسے، وہ کہتے ہیں جی پڑھتا کیوں نہیں؟ ایک سید زادے کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لو محمد
میرا پتر آج جشن دا دن ہے، نہ دیو سلوات نہ لے تو پوچھ کے پڑھ، لیکن پڑھو سارے تھجن۔ یہ قبلہ شادی مائی حاجن لکھتی ہے جی خط، اس سے پہلے خواب آتا ہے قبلہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب، خواب آنے کے بعد وہ پرچہ چھپاتی۔ کئی بندے پرچے کو دیکھتے ہیں بھئی تو پڑھتا کیوں نہیں، چھپانا پوسی تھج ہے یا نہیں، تو ڈرتا کیوں ہے، یہ واجب تھوڑی ہے، اللہ رسول کا حکم تھوڑی ہے، پڑھ کے وہ ایک پرچہ غائب کر دیا کرو تاکہ فتنہ اور نہ پھیلے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے، جو پرچہ کم از کم ہاتھ آئے۔ مفسر مصائب حسین ابن علی قبلہ مقبول حسین ٹھکر صاحب کی آمد پر آل محمد کی بارگاہ میں ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت دے سکتے باعث برکت ہے قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب اور استاد الذاکرین یادگار اسلاف قبلہ مقبول حسین ٹھکر صاحب مجل اللہ العالی تشریف فرمائیں۔ توجہ چاہتے ہوئے فکرہ کہنے وہ خط چھپا دیتی ہے، قبلہ سے تصدیق کیجئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم گھبرا جاؤ، نہ حکم ہے کہ آگے پرچیاں بانٹو، وہ جو ایک ہاتھ میں آئے نا کم از کم اسے غائب کر دیا۔ پھر دنیا ڈرتی ہے، جی ہاں جی قیامت تو قریب ہے، ساری دنیا ڈرے، علی کی عزت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، کوئی علی والا کبھی قیامت سے ڈر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آ جا۔ کیا جرت ہے قیامت، علی علی سارے مل کے حیدری، قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آ جائے۔ کتنا عظیم ہے میرا امام جس ایک کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے، جس ایک کے صدقے میں قیامت رکی ہوئی ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں پتہ تو کرو حال کیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں حال کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا حیا کر، سورج روز ابھر کے اپنے ٹائم پہ ابھر کے ہمیں بتاتا ہے وہ خیریت سے، اگر وہ خیریت سے نہ ہو تو زمین قائم کیوں؟ یہ کائنات قائم اس لیے ہے کہ قائم ہے کیونکہ یہ جوڑا بنایا ہوا ہے محمد مصطفیٰ کا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، یہ جوڑا نبی کا بنایا ہوا ہے۔ مومن اور چپ کا جوڑا نبی کا بنایا ہوا نہیں، یہ تو اپنا بنایا ہوا جوڑا ہے۔ مومن اور چپ یہ کٹھے نہیں ہوتے، قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوتے، جب جب قرآن تب تب اہل بیت، جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں اہل بیت۔ جس کے دل میں قرآن ہو اہل بیت نہ ہو وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو کہے کہ میرے پاس اہل بیت ہیں اور قرآن کے نزدیک نہ جائے وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ قوم کو تباہ کیا ہے دونوں گروپوں نے۔ یتیم سمجھ کے امام سر پہ نہیں ہے، جس کا دل چاہا ہے اس نے ہم سے کھیلا ہے۔ ایک نے کہا عقیدہ سب کچھ ہے عمل کچھ نہیں، دوسرے نے کہا عمل سب کچھ ہے عقیدہ کچھ نہیں۔ علی کی عزت کی قسم وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ راضی رہو یا ناراض رہو، لیکن ذہن میں یاد رکھنا وہ شیعہ شیعہ نہیں جس کے عقیدے کو عمل کی زینت نہیں۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ یہ قبلہ سے تصدیق کرا گئی، آدھا واقعہ پڑھ کے مولوی ذاکر چھوڑ دیتے، میں پورا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن سارا نہیں، صرف نتیجہ۔ نبیوں کا سلطان سجدے میں پوسٹ پہ آ گیا حسین، یہ ایسا واقعہ ہے کسی شریف کو اس سے انکار نہیں، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اشارہ کرے اس نے کہیں پڑھا ہو کہ نبی نے نماز توڑ دی ہو؟ جڑے سوچ رہے ہو کھلا ٹائم، میرے ٹائم میں دس دے رسول نماز توڑی ہے جی، میرا ویر تو دس سے نہ میں گھنٹوں سے نہیں توڑی نا جی،
سجدے کو طول دیا ہے. حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں بنتا. شبیر عبادت میں اضافے کا باعث بنا. پیغمبر نے سجدے کو طول دیا, نماز کو نہیں توڑا. اگر تیرا میرا نبی نماز توڑ دیتا پھر نماز چھوڑ دی کر. شبیر نے سجدے کو طول دے کے ہر شریف امتی کو سبق دیا ہے کہ دیکھو, نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا جا سکتا ہے, نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے. اگر سر اٹھا دے تو حسین غیر ضروری, نماز توڑ دے تو نماز غیر ضروری. پیغمبر نے دونوں کی عظمت بتائی. اور یہ اس کے آمد کا دن ہے جو وارث حسین, جو حسین العصر والزمان, جو اس زمانے کا حسین, جو اس زمانے کا شہر علم بھی ہے, باب علم بھی ہے. الذی بیمنہ رزق الورا, جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہوتا ہے. یہ جو چپ بیٹھے ہو تمہیں صبح روٹی نہ ملتی, اگر وہ نہ ہوتا. شام کو کھانا نہ ملتا, اگر وہ نہ ہوتا. ابو تراب کا فرزند, کائنات کا شہنشاہ, انہوں نے کہا جی آ بھی گیا تو ہوگا تو بوڑھا, 1400 سال کا بوڑھا کیا کرے گا. میں کہتا تو اسے کہتے ہیں بغض. تجھے 2000 کا بوڑھا عیسیٰ وارے میں ہے. عیسیٰ کو ہو گئے ہیں 2000 سال, وہ وارے میں. اور جو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہو, جس نے وقت کو روک رکھا ہو, وقت جس کے لیے رکا ہوا ہو, کائنات کا ہادی و بادشاہ, جو ایسے غائب ہے جیسے اللہ. یہ جسم آنکھ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. کئی بندوں کی آنکھیں نہیں بھی ہوتی پھر بھی وہ ہوتے ہیں. ہاتھ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. بس ایک چیز ہے, اندر سے نکل جائے, آنکھ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, جسم بھی ہے, لیکن میت. اس چیز کا نام ہے روح. پتہ چلا تو اور میں نظر آنے والوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے زندہ ہے جو نظر نہیں آتے. اور آئے گا کعبے سے, مقام ابراہیم کے پیچھے تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا, آواز دے گا حق آ گیا, باطل چلا گیا. عیسیٰ اترے گا کوفہ کی مسجد پر, 2 زرد رنگ کے لباس میں ملبوس فرشتوں کے ساتھ, دونوں ہو جائیں گے اکٹھے. آ جائے گا نماز کا وقت. تو جو ہے کہ نہیں, آپ نماز کا وقت آئے گا. کائنات کا سردار ہادی دوران آواز دے کے کہے گا عیسیٰ نماز پڑھا. ملا علی متقی ہندی کاری سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے, تھر تھر کانپے گا عیسیٰ اور کہے گا کیف تقدم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تو چھے آگے کیسے بڑھوں. یہ آج عرض کرتا چلوں, یہ کیوں نہیں بڑھ سکے گا آگے, اس کی رینج چھوٹی ہے. ہر بندے کی ہوتی ہے اپنی اپنی رینج. کئی ہوتا ہے موضع کا پٹواری, کوئی تحصیل کا تحصیلدار, کوئی ضلع کا کمشنر. حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ساتھ لگتے تھانے کے کیس کو ادھر والا تھانہ چھیڑ نہیں سکتا. مجسٹریٹ کی حد ہوتی ہے, ضلع کی حد, صوبے کی حد, ملک کی سرحد. انبیاؤں کی اللہ نے رکھی ہیں حدیں. آدم ہے مخصوص, انی جاعل فی الارض خلیفہ, جہاں زمین ختم آدم کا اقتدار ختم. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, جہاں زمین ختم داؤد کی خلافت ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہے صرف انسانوں کا امام, جہاں انسان ختم ابراہیم کی امامت ختم. موسیٰ ہے بنی اسرائیل کا نبی, جہاں بنی اسرائیل ختم
वहां मूसा की नबूवत खत्म, ईसा है खाली बनी इसराइल का नबी। एक औरत आई, बाइबल में आज तक लिखा हुआ है, आंखों से अंधी। उसने कहा ईसा मैंने सुना है अल्लाह ने तेरे हाथ में ये ताकत रखी, तू अंधों की आंखों पे हाथ फेर के शफा दे देता है। ईसा ने हाथ फेरे, वो अंधी की अंधी। फिर हाथ फेरे, फिर अंधी। अल्लाह से अर्ज की माबूद क्या ताकत वापस तो नहीं हो गई? आवाज कुदरत आई, ईसा औकात में रहे, ये औरत बनी इसराइल की नहीं है, तू है सिर्फ बनी इसराइल का नबी। तेरा इख्तियार बनी इसराइल के बाहर खत्म हो जाता है। जिस जिसको जबान अली बादशाह ने अता फरमाई है, और अगर उसके दिल में इंसाफ के फिक्रे पहुंचे तो मैं इंसाफ चाहता हूं कि ईसा की हद ये कि जहां बनी इसराइल खत्म वहां इसकी नबूवत खत्म। तो जो खाली बनी इसराइल का नबी हो उसकी जुर्रत क्या है कि आलमीन के इमाम के आगे खड़ा हो के नमाज पढ़ो। तो आलमीन के इमाम के सामने इसकी जुर्रत क्या है? कहां का इमाम? इब्राहिम सिर्फ इंसानों का इमाम, पूरे आलम का भी नहीं। चींटियों का, जिन्नों का, परिंदों का, जानवरों का इनका इमाम नहीं है। लन्ना से इमाम, सिर्फ इंसानों का इमाम, और ये है आलमीन का इमाम। ये नमाज बाजमात पढ़ते हो ना, ये दुश्मन अली फैलाते हैं जी, शिया मस्जिद में नहीं जाते, कहते हैं जी हमारे मौला का मक्तल है। ये दुश्मन अली की बकवास है। अली का शिया कभी नहीं कह सकता। अगर हमें इमामों के मक्तल से नफरत होती फिर रोज करबला जाने की दुआ क्यों मांगते? हमें तो हर उस चीज से मोहब्बत है जो इनसे निस्बत पा जाए। फिर मानते उस अली को हैं जो उस दिन भी मस्जिद में जरूर गया जिस दिन उसे पता था मेरा कातिल छुपा हुआ है। या तो कोई इतना बड़ा कारीगर निकले वो कहे जी अली को पता नहीं था, और अगर पता था तो अली उस दिन भी गया। मस्जिद से मोहब्बत कर। अली फरमाते हैं मैं अपने घर में बैठने से ज्यादा मस्जिद में बैठने को पसंद करता हूं, क्योंकि घर में बैठने से मेरा नफ्स खुश होता है, मस्जिद में बैठने से मेरा अल्लाह खुश होता है। इस घर ने तो सिखाया है कि तौहीद क्या है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, एक जरूरी सबक जो मां सिखा के भेजती है, खबरदार इमाम से पहले हरकत नहीं करनी। मेरा पुत्र तवज्जो है ही तेरी। भाई इमाम कयाम में हो और पिछला जवान रकू में पहुंच जाए, इस स्पीड का कोई फायदा नहीं, उल्टा नमाज बातिल। इमाम का सारा भी सजदे में हो, जवान की तस्बीहें पहले खत्म हो जाएं, सार उठा ले, नमाज गई। ये 12 है आलमीन के इमाम। जो जो चीज आलमीन में है उसकी जुर्रत नहीं हो सकती जब तक ये न चाहे, उसमें खाली हरकत भी नहीं आ सकती। ये कायनात के बादशाह है। ईसा, नाना ईसा, ये दो शजरों का मिलाप है। इब्राहिम है जद्दुल अंबिया, शेखुल अंबिया, उससे दो शजरे चले, इस्माइल, इसहाक। नस्ल इसहाक में आए याकूब, इसमें गिरामी इसराइल, वो कहलाए बनी इसराइल और ये कहलाए बनी इस्माइल। उनका कानून और इनका कानून और, उनकी तबीयत और इनकी तबीयत और, हद हो गई उनकी शरीयत और इनकी शरीयत और। इस्माइल की औलाद में से किसी पर वाजिब नहीं था कि वो इसराइल की नस्ल के किसी नबी के कलमा पढ़े। इसलिए यह नहीं कहा जाता कि ये बनी इसराइल के मानने वाले थे या दीन ईसा पे थे। नहीं, रसूल के अबाउजात के लिए क्या कहा जाता है? दीन इब्राहिम पर थे, इन पे उनकी अताअत फर्ज नहीं। अल्लाह दोनों शजरों को इज्जत देता रहा, एक बैत उधर एक बैत इधर, दोनों तरफ बैत है कि नहीं? वो उधर बैतुल मकदस,
ادھر بیت اللہ، ادھر یروشلم والا، ادھر مکے والا، ایک بطول ادھر، ایک بطول ادھر، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، قرآن مجید 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتے ہیں زکریا نے باہر سے کنڈی کھولی، مریم کے سامنے پھل پڑے ہوئے تھے، بے موسم پھل۔ مریم نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زکریا نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ مریم کہنے لگی اس نے بھیجا ہے۔ کیا کہنے آل محمد تمہارے، جو عرش سے روٹیاں منگوا کر بطول ہو اسے عیسیٰ کی ماں کہتے ہیں، جو عرش پہ روٹیاں بھجوا کر بطول ہو اسے حسن اور حسین کی ماں کہتے ہیں۔ تیری توجہ کو وہ کعبہ، یہ بیت المقدس، ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر، ایک بطول ادھر ایک بطول ادھر، ادھر بہت سے نبی، ادھر ختم نبوت، ادھر کی نسل چلتے چلتے آخری آیا عیسیٰ، اللہ نے اسے زندہ بھی رکھا غائب بھی کر دیا۔ اس نسل کا آخری زندہ بھی اور غائب بھی، اسحاق کی نسل کا آخری عیسیٰ زندہ اور غائب، اسماعیل کی آخری، اس نسل کا آخری میرا 12واں امام زندہ اور غائب، وہ آسمانوں میں غائب، یہ زمینوں میں غائب۔ ایک مولوی کہنے لگا کتنا فرق ہے عیسیٰ میں اور مہدی میں، زمین آسمان کا فرق، تمہارا زمینوں پہ ہے، عیسیٰ آسمانوں پہ۔ زاہد صاحب فرمان لگے اللہ نے عظمت کے ترازو میں دونوں کو تولا، عیسیٰ کا پلڑا آسمان پہ چلا جائے تو میں کیا کروں؟ ایک گرمی اتنی ہے نا جتنی 2-3 بندے بڑھائی بیٹھے، وہ آسمانوں پہ، یہ زمینوں پہ، یہ زمین پہ، وہ آسمان پہ۔ اسے عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا، ٹھیک، عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اور عیسائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ۔ یہ بھی جملہ ہے زیادی صاحب کا، قبلہ فرماتے تھے مزہ آ جائے گا اس وقت جب ایک طرف آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا اور ادھر سے آئے گا نصیری کے خدا کا بیٹا۔ بولو توجہ فرما دو، ایک طرف نصارہ کے خدا کا بیٹا، ایک طرف نصیری کے خدا کا بیٹا۔ وقت آ جائے گا نماز کا، مولا فرمائیں گے آ عیسیٰ نماز پڑھا، عیسیٰ تھر تھر کانپیں گے۔ میں پوچھتا ہوں جو بات عیسیٰ کو پتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کیا وہ میرے مولا کو پتہ نہیں ہوگی؟ پھر کیوں کہیں گے پڑھا؟ یہ ان بدبختوں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں جو مرضی پڑھا لے۔ اگر جو مرضی پڑھا سکتا ہوتا، جا کے سنو، جو مرضی پڑھا سکتا ہوگا۔ اب یہ میں ہائے ہائے والی ذاکری کروں پھر بولو تو مزہ نہیں آیا، پھر میرے پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں۔ جاگ تو تم پڑھو گے 2-3 ہاتھ مارنے سے، لیکن میں ویسے جگانا نہیں چاہتا۔ کوشش کرو لفظوں پہ جاگنے کی۔ کائنات میں کیسے آیا؟ وہ آگے جو کائنات کا امام ہے، عیسیٰ کہے گا میں آگے آؤں میری نبوت ختم ہو جائے گی۔ سنی ہے یا شیعہ مل کے فیصلہ کر، عیسیٰ ہے کون؟ جو نطفے سے پیدا نہیں ہوا، جو بطول کا بیٹا ہے، جو اللہ کا نبی ہے، جو صاحب خطاب ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب کلمہ ہے۔ اس کی جرات نہیں ہوئی کہ میرے نبی کے آخری جانشین کو آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے۔ سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جب عیسیٰ جیسے محمد کے آخری جانشین کو نماز نہ پڑھا سکتے ہوں، عرب کا کوئی جاہل محمد کو آگے کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا سکتا؟ آخری جملے، اس کا انتظار کر، اس رنگ میں کر جیسے کرنے کا حق ہے۔ ہمارے ملتان میں ایک مومنہ عورت تھی، قبلہ الطاف شاہ صاحب گواہی دیں گے، رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا رات کو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ وہ ضعیفہ اماں کہتی ہے اس لیے کہ اگر رات کو میرا مولا آ جائے تو میں برقع نہ ڈھونڈتی پھروں۔ اس کا ایسے انتظار کر جیسے حلالیوں کو کرنا چاہیے۔ روایت کے فکرے ہیں جس کے گھر ایک چھری بھی پڑی ہو، اس نیت پہ کہ 12ویں کی مدد کروں گا، 70,000 فرشتے اس کے گھر کی سلامتی کی دعا مانگتے۔
اس کا انتظار کر، حلالیوں کی طرح انتظار کر، تیاری کر کے انتظار کر. یہ جس دن بم دھماکوں سے ڈر کے دریا میں چھلانگیں مارنا چھوڑ دی شیعوں نے، اس دن آ جائے گا. بز دلوں کے اندر نہیں آئے گا. 313 بہادر کس رنگ کے دلیر کہ جن جیسا دنیا میں نہ ہو. 130 سال پہلے نجف کے علماء نے میٹنگ کی کہ مولا کیوں نہیں آ رہے. کتنا عرصہ پہلے پتر؟ 130 سال. اور قبلہ 130 سال پہلے کا نجف کتنا پاک و پاکیزہ. یہ معاشرے کو آلودہ کیا یہ ٹی ویوں نے. نہ کوئی میرے کہنے سے بند کرے گا، لیکن امر بالمعروف کا حکم ہے. یہ خود انہی جنہوں نے ٹی وی بنائے ہیں اور جنہوں نے یہ بدماشیاں پھیلائی ہیں، ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ جس گھر میں 3 گھنٹے روز ٹی وی چلتا ہو اور بچہ ٹی وی دیکھتا ہو، 12 سال کی عمر میں 50,000 زنا دیکھے گا وہ بچہ، اور 1 لاکھ گناہ کبیرہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. اور بندہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر اس کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. یہ گناہ اس زمانے میں، یعنی اس سے پہلے 1 قتل ہوتا تھا، ہفتہ ہفتہ بندے ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتے تھے. اب تازہ قتل ہوتا ہے اور پانی سے دھو کے پھر اسی طرح زندگی رواں دواں ہو جاتی. یہ میڈیا نے بے حیا کر دیا. بچہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا ہے. اسے سنا نہیں، دکھا. 10 دفعہ بچے سے کہو سچ بول، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. 1 دفعہ اگر اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، ساری تبلیغ ضائع. ان کو سچا بن کے دکھا. یہی وجہ ہے جو بچے صبح اٹھتے ہیں ماں قرآن پڑھتی نظر آئے وہ شریف بنتے، اور جن کی ماں کی 4تھی فلم ختم نہ ہوئی ہو تو ہاتھی بد ہوتے مجلس نہیں بولتے. یہی فرق ہے حسین اور یزید میں. حسین نے آنکھ کھولی، کبھی دیکھا ماں پہ تطہیر اتر رہی ہے، کبھی دیکھا ماں قدم اٹھاتی ہے قرآن نازل ہو رہا ہے. یزید نے آنکھ کس وقت کھولی؟ کبھی دیکھا اس کی دادی حمزہ کا کلیجہ چبا رہی ہے، کبھی محمد سے جنگ کرنے کے لیے آ رہی ہے. ماں میسونہ ہو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ہوتا ہے. یہ تیلی مار لیں میں بولیں صحیح تھوڑا جی. یاد رکھنا میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی اس نے پوری نسل کی تربیت کی. جو کمی اپنے اندر رہ گئی ہو وہ حسرت اولاد پہ پوری کرو. خود دیر سے نمازی بنے تھے، بچوں کو ابھی سے بناؤ تاکہ تمہاری قبر پہ عذاب نہ ہو. کئی بندے کہتے ہیں جی برقع کیوں پہنے، پردہ کیوں کریں؟ چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو، جس کی وقت ہی کوئی نہیں، اسے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، 12ویں کے زمانے میں جیسا 18 سال کے لڑکے کو محمد کی شریعت کا پتہ نہ ہوا، 12واں اسے قتل کر دے گا. اس کے آنے کی دعا بھی مانگ، لیکن تمیز سے مانگ تاکہ تجھے خود پتہ ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے. 130 سال پہلے کے نجف کے 100 علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک متقی چنا. اب یہ قبلہ و کعبہ اس فکرے کی اہمیت کو سمجھیں گے. 99 مولوی جس ایک کے متقی ہونے پہ متفق ہو جائیں، وہ کیا ہستی ہوگی. مولوی اور متفق، کوئی توجہ ہے میری؟ ہومن مولوی پھر متفق. یہ متقی ہے، بڑا نیک آدمی ہوگا قبلہ اپنے زمانے کا. اس سے کہا گیا امام سے ملاقات کر، امام سے پوچھ کے کیوں نہیں آ رہے. مولا تلواریں لے کے ہم تیار کھڑے ہیں، تشریف لے کر. وہ عالم دین 3 دن کے عمل کے لیے ایک حجرے میں چلا گیا. تیسرے دن اس کی آنکھ لگ گئی. سارے بندے پریشان کہ یہ تو مہینہ مہینہ جاگ کے عبادت کرتا تھا، آج کیوں سو گیا؟ امام کے آنے کا وقت اور یہ سو گیا. جاگا تو بندے اس کے پیچھے پڑ گئے، تو کیوں سویا؟ اس نے کہا میں سویا نہیں، سلایا گیا ہوں. آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، یا تو کھو جاتا ہوں میں یا کھو دیا جاتا ہوں میں.
اس نے کہا میں مرضی سے نہیں سویا، سلایا گیا ہوں اور جواب لے کر آیا ہوں۔ سنو گے جواب؟ امام کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتے میں نے خواب دیکھا، میں ایک شہر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، دروازہ بند، صبح کا وقت، دروازہ کھلا، فوج تاج لے کے آگے بڑھی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی کل رات کو ہمارا بادشاہ مر گیا تھا، اس نے وصیت کی تھی صبح جو سب سے پہلا بندہ شہر میں آئے بادشاہ اسے بنانا، یہ شاہی تیری، ایک مہربانی اور کر۔ اس کی وصیت اور یہ بھی تھی کہ میری بیٹی سے اس کا نکاح بھی کرنا۔ عالم دین کہتا ہے میں بڑا تیار ہو کے میرا نکاح ہوا، میری شادی ہو گئی، میں حجرہ عروس میں گیا، توجہ، میں کمرے میں داخل ہوا، میں نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا، ایسا حسن کا جو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، ایسا حسن جلنے والی چیز ہے، سیدوں کے ذکر سے چلی بھی جائے تو پریشان نہ ہوا کر۔ کوئی نہیں جی، توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کائنات کے حسن کا منبع میری بیوی، میں نے اس پہ نگاہ کی اور اللہ کا بڑا شکر کیا۔ کہتے ابھی میں اس کے بستر پہ بیٹھ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا تیرے امام کا قاصد۔ بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا کون؟ کہا تیرے امام کا قاصد۔ کیوں آیا ہے؟ کہا امام تیرا انتظار کر رہے ہیں، آ ظہور فرمائیں۔ کہتے میں نے ٹھنڈی آب بھر کے صرف دل میں کہا، میں ساری زندگی تڑپتا رہا مولا نہیں آئے، ایک دن لیٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ کہتے ادھر یہ جملہ ہوا، وہ بندہ کہتا ہے ادھر امام نے تیرے سوال کا جواب دے دیا۔ جب ایسے آ جائیں گے جنہیں اولاد سے زیادہ مہدی پیارا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو واقعی اسے سردار سمجھے گا، جو واقعی اپنے آپ کو اس کی ریت سمجھے گا، جسے آخرت کا خوف ہوگا۔ یاد رکھنا میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، یہ اس کی حکومت ہے کہ جو امور الہی کا ناظم، اس زمانے کا علی، اس زمانے کا محمد، پرانی کتابوں کے اندر جتنی کتابیں ہیں نا جی، پرانی کتابیں، ان میں جس عالم کے نام کے ساتھ بحرانی ہو اس کا مطلب ہوتا تھا شیعہ، اور جو بحران اس مجمع میں کوئی گیا ہوا ہو، اس علاقے کے بڑے بندے جاتے ہیں، اس سے گواہی لینا محمد ابن عیسیٰ بحرانی۔ آخری واقعہ اور میں قبلہ کو زیادہ زحمت دوں۔ قبلہ جی میں نے دیکھا جی سونے کی بہت بڑی تختی ہے جیسے یہ کپڑا ہے، اس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بحرین کے جبل علی کے پاس اس کا روزہ ہے، محمد ابن عیسیٰ بحرین، انار کے اوپر اغیار کے نام، توجہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ یاروں کے نام لکھے ہوئے اناروں پہ، اب نام کیا لکھے ہوئے تھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ اور اس منبر پہ مشکوک باتیں ہو نہیں سکتی، اور خصوصاً جب ہمارے استادوں کے استاد تشریف فرماؤ، ڈھکو صاحب جیسے قبلہ، میں کوئی نام بتا کے اتروں قبلہ مجھے گریبان سے پکڑ لیں، تو نے یہ نام کیوں بتایا ہے؟ اس کے باپ کا، اس کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا، توجہ ہے آپ حضرات، کیونکہ علی کی محبت باپ کی وراثت کا نام نہیں ہے، ماں کی شرافت کا نام ہے۔ کوئی بندہ زبردستی کوشش کرے کہ میں علی علی کر لوں، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی نصیب ہوتا ہے نصیبوں سے، اس گھر کی محبت شریفوں کا نصیب ہوتی تھا۔ عیسائی او محمد یوسف یوحنا یہ جڑے نہیں جان دے، مسلمان ہو گیا، اب کہو یوسف یوحنا، محمد یوسف، جو نام کافر رکھے وہ بدلنا پڑتا ہے۔ تیرے میرے نبی کا نام محمد ابو طالب نے رکھا ہے، اگر ابو طالب مومن نہ ہوتا تو پہلی وحی آتی محمد نام بدلو، ابو طالب کا رکھا ہوا نام ہمارے بارے میں نہیں، یہ تو اس کا آدھا نام مسلمانوں والا تھا اس لیے محمد یوسف ہوا، سارا نام خراب ہوتا پورا نام بدلتا، بوٹا مسیح مسلمان ہو نا جی، محمد بوٹا ہو جاتا ہے، ہوندے کہ نہیں ہوندے میرے؟
یہ کیونکہ یوسف مسلمانوں والا نام بوٹا مسلمانوں والا، مسیح ہٹ گیا محمد لگ گیا. پورا نام اگر کافر ہو پھر سارا بدلو. مثلا واجپائی مسلمان ہو جائے، اس کا نام محمد واجپائی نہیں ہوگا. میرا سکولی پتر بولی، اس کا پورا نام بدلا جائے گا. فرض کرو کسی چول مولوی سے کہہ دیں اس کا نیا نام رکھو جی، کل اخبار میں دینا ہے. وہ کہہ جی واجپائی صاحب کلمہ سنا، وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولوی اس کا نیا نام رکھے سیدنا فضل الرحمان شاہ. توجہ ہے، جڑا عید والے دن کنجوسی نال ہسے ہو پورا سال سچی کھیل نہیں کھیل سکتا. کیوں ہماری صاحب توجہ، کیا بات ہے، خودکشی ہے. کرتے خو کا ہے وہ پرندہ، میں سے شرافت سے ملی نہیں. نعرہ حیدری، کیوں جی اس کا نام سیدنا فضل الرحمان شاہ. انہیں میرے پاس دیکھیے میرا چاند، پرانا بندہ ہے نواں تو نہیں. کیا نام رکھے جی اس کو؟ کوئی رکھ دے سیدنا فضل الرحمان شاہ. کیوں جی نام قبول ہے؟ سنی شیعہ جڑے چپ بیٹھے ہو سارے ناک سو، بڑا بے غیرت آدمی ہے، کل تک بہت پوچھتا رہا ہے، آج سیدنا بن گیا ہے. آج مجلس شروع کے نہیں کیتی ہے جی، انہوں نام پتہ کریا جی، پہلے ذاکر دا نام تو سب دسنا میں قبلہ جس شروع کی تھی وہ نام دس. حیدری، کیوں جی سارے کہو گے نہیں بڑا بے غیرت آدمی ہے، کل تک بہت پوچھتا رہا ہے. پتہ چلا اگر کوئی ہندو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، سید یا ہاشمی نہیں بن سکتا ہے. پھر حیا کر، جب مکے کے ہندو اور وہ ہے دلی کے ہندو، جب دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا نہ بن سکتا ہو تو پھر مکے کے ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا کس طرح سے بن سکتا؟ شیخ 1000 سال بعد پیدا ہو، حیدری شیخ رہے گا. سید 50ویں پوسٹ میں ہو، سید رہے گا. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، میں 15 شعبان کو عید اعظم کے دن روزے کی حالت میں منبر حسین سے کہہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، روایت ہے میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ اگر سید کی آمد پہ کوئی امتی جان بوجھ کے بیٹھا رہے، تعظیماً کھڑا نہ ہو، اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ بہتر ہے پہلے سمجھ جاؤ پھر ڈاکٹروں کے پاس نہ بھاگو. رزق مانگنی ہے اس در سے مانگ. کلمہ پڑھانے والے اور ہوتے ہیں، پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، ہلاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، ہلاکت سے بچانے والے اور ہوتے ہیں، پیر چومنے والے اور ہوتے ہیں، مہر نبوت کے سوار اور ہوتے ہیں. اناروں کے اوپر نام، منحوس نام، ٹھیک ہے جی. وہ وزیر نے بادشاہ کو شکایت لگائی، اس نے کہا جی شیعہ انہیں نہیں مانتے، انہیں منوا. انہیں شیعوں سے کہا جی یا انہیں مانو یا جواب دو کیوں نہیں مانتے ورنہ قتل کر دوں. شیعوں نے کہا جی 3 دن کی مہلت دے دے. کتنی مہلت؟ میں 3 منٹ میں چھوڑا ہوں، دیکھنا میری طرف. کتنی مہلت؟ 3 دن کی مہلت. 3 دن کے اندر بتائیں گے. بس 2 روایتیں، ایک روایت ہے ایک بندہ کر کے 3 دن گئے، دوسری روایت ہے پورا بحرین کے شیعہ اکٹھے ہو کر سمندر کے کنارے پہ آہو بکا کرنے لگے، مولا آ، مولا جواب دے ورنہ بحرین سے شیعت ختم ہو جائے گی. پہلا دن گزرا، مولا نہ آئے. ایک تو آزماتے ہی بڑا ہے نا جی. جب تک بندہ پورا کھڑا نہ نکلے یہ اپنی کشتی میں بٹھاتے ہی نہیں. پہلے دن کچھ بندے کھسک گئے. امام حسین فرماتے ہیں اگر حق پہ ہو تو لوگوں کے چھوڑ جانے پہ نہ گھبرایا کرو. پہلے دن بندے چلے گئے، دوسرا دن، دوسری رات، تیسرا دن بندے تھوڑے رہ گئے. چاند مخلص انہوں نے کہا چلو مذہب بدلو.
इमाम तो आता नहीं। तीसरे दिन का आखिरी मिनट समंदर की लहरों पे बतूल के लाल ने ज़हूर जलाल फरमाया। अब तक जो बंदा नहीं बोला मैंने खास रियायत से पढ़ा है, तवज्जो चाहता हूं, आखिरी 1.5-2 मिनट देख लो मेरी तरफ। हजरत ने आवाज दे के फरमाया, ए मोहम्मद इब्न ईसा बहरानी, मन तोरा इमाम ज़मानस्त, मैं तेरे जमाने का इमाम। रिवायत के जो फिक्रे जिस तरह से हैं उस तरह पढ़ना चाहता हूं ताकि ऊपर नीचे कोई बात ना हो। तुम्हें क्या काम है? मोहम्मद इब्न से कहते तुझ से काम नहीं, अपने इमाम से काम। आवाज मन तोरा इमाम ज़मानस्त, मैं तेरे जमाने का इमाम। फिर अकीदा मोहम्मद इब्न ईसा का भी ऐसा था, आवाज देके कहते अगर तू मेरा इमाम है फिर मैं क्या बताऊं, मुझे क्या जरूरत है। तुम तो होने को होने से पहले जानते हो। इमाम ने फरमाया अनारों का वाक़या, कदमों में गिरा, बोसे दिए, कहा मौला जल्दी बता। अब रिवायत के फिक्रे अब लाफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि इमाम का बयान है, लेकिन मकसद और मतलब मौला के फरमान का यही था। वजीर मुजरिम है, उसके घर छापा मारो, उसके 3 कमरे हैं, उन 3 कमरों में शरारत है, उन तीनों में से अंदर वाला ज्यादा शरारती है, उसके अंदर एक बिस्तर है, शरारत 3 में से दूसरे के अंदर है। बिस्तर उठाओ, संदूक निकालो, नीचे पड़े हुए सांचे, ठीक है जी, वो चढ़ा देता था अनारों के ऊपर, नाम वो लिखे गए, ए जी ना ते चढ़ जावे ना जी, उत्ते छप जाना तो है या नहीं। जब तक अंदर से खून साफ ना हो और शरीफ ना हो, ये लिखे हुए उतरते नहीं। मौके पे पकड़ा गया वजीर, वो सांचे पकड़े गए, वजीर कत्ल हो गया और इन्होंने कहा कि जनाब आओ शियो तुम्हें इनाम दूं। इज्जत और एहतराम से बादशाह लेके आने लगा। इन्होंने कहा बादशाह तू दरबार में चल, हम अभी आते हैं। फिर आ गए समंदर के किनारे, मौला फेरा, मौला एक मरतबा फेरा, अमामा उतार लिया इन्होंने, अब आ देते मौला फेरा, मौला फेरा, मौला वापस आ, मौला एक मरतबा फेरा। हजरत की आवाज है फिर क्यों बुलाया है? कहते मौला अगर आपने आना ही था तो पहले दिन क्यों नहीं आए, दूसरे दिन क्यों नहीं आए? मैंने मसाइब नहीं पढ़ना, देखना मेरी तरफ, पहले दिन क्यों नहीं आए, दूसरे दिन क्यों नहीं आए, तीसरे दिन के पहले वक्त में क्यों नहीं आए? मौला अब तो हमारी नब्ज़ें डूबने लगी थी, हमें लगा था कि आप हैं ही नहीं। मौला 3 दिन बाद और आखिरी वक्त इमाम मुस्कुरा के फरमाते गलती तुम्हारी अपनी है, इल्जाम मुझ पे लगाते हो। तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? तुम मुझे दरबार में बुलाते, मैं दरबार में चला।